हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, माय नेम इज़ हसन नासिर। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल जो है वो काफ़ी चटपटा होने वाला है। मोदी जी जो चाहता था आज वही हो। पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। सो पाकिस्तानी रिएक्शन क्या होने वाला है तो इस वीडियो में जाकर पता चलेगा। सो बेसिकली क्या वो बात है जो ये चाहते हैं कि मोदी जी जो चाहते हैं वही होना चाहिए। तो इसके अंदर काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थंबनेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तानी एंकर्स हैं और माया नाज तज्जियाकार हैं और उनके साथ इमरान खान है जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वीडियो को पहले गाइस स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ है वाकई में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कल इंतहाई अफसोसनाक सान्या पेश आया पेशावर में और दिल खून के आंसू रो रहा है सोशल मीडिया पर। जिस तरह हम वो वीडियोस देख रहे हैं जो कि वायरल हो रही हैं। में एक दाइश का लीडर है जो कि उनके बुनियादी अरकान में शामिल था, वो जाके तहरीक तालिबान के साथ अफगानिस्तान के साथ मिल गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दों को पाला पोसा नौजवान किया गया? और क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि जो लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हवाले हुआ? चैप्टर्स हैं, टीटीपी के चैप्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे औरकज़ई चैप्टर है, बाजौर चैप्टर है। जो पता चला है कि औरकज़ई और बाजौर चैप्टर्स के स्प्लिट हो गए टीटीपी के मेन लीडरशिप से और उन्होंने जाके दाइश के साथ मिल गए। अब वो हैं, उनकी एक्सपर्टीज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और आप प्यारी बात करें लेकिन इस सूरत हाल में तो आकर कौम को वो करें। आपको सिर्फ इस बात की पड़ी है कि आप 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपोजिशन को रखे थे और उनको गालियां दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार बम धमाके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये सब कहीं ना कहीं बीच के 2-3 सालों के बाद से ये ज़्यादा स्टार्ट हो गए जब से पाकिस्तान में तालिबान आए हैं। और ये बहुत बड़ा बम धमाका था जिसमें कि 70 से 80 लोगों की मारे जाने की खबर है। और स्टार्टिंग में तो ये खबर 30 लोगों की थी, लेकिन अभी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ये जो बम धमाके हैं ये आज से 4 साल पहले हुआ करते थे, लेकिन एक बार फिर से ये सब चीज़ पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब दोस्तों, आपको पता हो कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो खुद ही आपस में ही लड़ते हैं और आपस में ही ये सब बम धमाके करते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। लेकिन ये जो बम धमाका हुआ इसको दाइश जो है उसने कबूला है कि हमने ये किया है। तो कहीं ना कहीं ये आपस की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसको आतंकवादी संगठन नहीं किया है। तो अब पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि अभी उसको अपने घर में देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है और खास करके हिलाली और क्या कहते हैं। नाज़रीन, कल इंतहाई अफसोसनाक सान्या पेश आया पेशावर में और दिल खून के आंसू रो रहा है सोशल मीडिया पर। जिस तरह हम वो वीडियोस देख रहे हैं जो कि वायरल हो रही हैं। जब धमाका हुआ उस वक्त के मनाजिर की और उसके बाद जब नमाज जनाजा अदा की गई है उस वक्त के मनाजिर की। वो बच्चे जिन्होंने अपने बाप खोए हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए गए और वापस नहीं आए, और वो बच्चे जो कि किसी का इकलौता बच्चा था और अपने वालिद के साथ नमाज पढ़ने गया लेकिन वापसी पे वो जिंदा सलामत वापस ना आ सका। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। और अब तक इस सारे वाक़े में 62 अफराद शहीद हो चुके हैं। और ये तो वाज़ेह है कि दहशतगर्दी हुई है। हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि जिन्होंने ये वाक़या किया है, जिन लोगों ने ये बारूद यहाँ फेंका, जिन्होंने ये खुदकुश धमाका किया, वो दहशतगर्द हैं। कि हमें ये इजाज़त है कि हम उन्हें दहशतगर्द कह सकें? और क्या हमें इजाज़त है कि पाकिस्तान में 40-45 साल से जो दहशतगर्दी हो रही है वो इंतहा पसंदी की दहशतगर्दी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दों को पाला पोसा नौजवान किया गया? और क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि जो लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हवाले हुआ? क्या हम कह सकते हैं कि इस 2 ऑपरेशन जो हुए हैं, एक जनरल राहील का और एक जनरल कमर बाजवा का, इससे पहले जो कुछ हुआ एक बड़ा वाकया वो भी था कि जो ऑपरेशन हुआ था जनरल खियानी के दौर में,
کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے کیا اس دہشت گردی کو ان دہشت گرد تنظیموں کو کسی نہ کسی کی سرپرستی حاصل تھی؟ کیا ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کاشتکاری کی ہے دہشت گردی کی؟ ہم نے ایک نیریٹو بنایا دہشت گردی کا، ہم نے لوگوں میں نفرت پھیلائی ہے، ہم نے لوگوں کو فرقوں میں بانٹا اور فرقوں کے درمیان نفرت پھیلائی، نفرت کو بڑھایا۔ یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی میں ہوتا رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس وقت بھی نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ آسمان سے اترے ہیں، یہ خلاؤں سے آئے ہیں، یہ فضاؤں سے آئے ہیں، یہ دہشت گرد اسی سرزمین پر رہے ہیں، یہ دہشت گرد اسی سرزمین پر پروان چڑھے ہیں۔ لغاری صاحب، یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ ابھی جو حالیہ وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں اور بس ان کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب کو معلوم ہے، پہچاننا میں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، اور تحقیقات جو ہوئی ہیں ہمارے وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ بس چند قدم کی دوری پر ہم ہیں، ہم بتا دیں گے، سکیچز بھی تیار ہو گئے ہیں اور سب کچھ مل رہا ہے۔ دیکھیے، ہم اصل میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی ان تمام مسائل کی جو جڑ میری نظر میں افغانستان کے اندر ہی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب اس کو لوگ وہی ہیں، کبھی وہ داعش کی شکل میں کہیں ایک گروپ بناتے ہیں، کہیں ٹی ٹی پی کی شکل میں بناتے ہیں، اور کہیں آپ کو کہیں کسی ناراض گروپ، اس میں پنجابی طالبان کا ذکر آتا ہے، اس میں بلوچ گروپوں کا ہے، بلوچ گروپوں کی پہچان اپنی علیحدہ ہے، لیکن یہ جو مذہبی بنیادوں پہ جو گروپنگ ہے، یہ ان کے اندر لوگ، ان کے کیڈرز آپس میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی کل ہی ایک خبر تھی یا ایک دو دن پہلے کی، جس میں ایک داعش کا لیڈر ہے جو کہ ان کے بنیادی اراکین میں شامل تھا، وہ جا کے تحریک طالبان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ مل گیا۔ تو اس طرح سے آپ کو وہاں پہ جو کہیں کوئی ناراض ہوتا ہے، کہیں اس کو اپنی جگہ نہیں ملتی، تو وہ گروپ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ گروپ اویلیبل ہیں افغانستان میں، اور جو کہ ہیں، تحریک طالبان ہے، پاکستان بھی ہے، داعش کا بھی وہاں پہ ہے، ان کا ان کے موجود ہیں، تو جب تک یہ لوگ ہیں تو یہ ہائرڈ گنز کے طور پہ اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، تحریک طالبان افغانستان جو ہے، افغان طالبان، وہ اپنے ملک اور اپنی حدود کے اندر اس قسم کی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر پائے جو کہ ان کو کر لینی چاہیے تھی اب تک۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، ان کی تنظیم ایسی نہیں ہے، اور نہ افواج کا بھی کوئی ایسا کوئی ان کی ایگزسٹنس ہے جو کہ اس طرح قابو کر لے معاملات کو، ریٹ کریٹ کر سکے۔ تو جب آپ کو اس قسم کی وہاں ایک ڈائلیوشن نظر آتی ہے ریٹ کی، اور ایک کمزوری نظر آتی ہے، تو وہ پھر ایسی گروپوں کے پنپنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ وہ پھر پاکستان میں، چاہے وہ اب وہ بارڈر کے پاس سے آ کے، یہ بارڈر کے پار آ کے یہاں پہ کریں، یا بارڈر پہ حملے کریں، یا یہاں پہ کچھ لوگوں کو استعمال کر کے حملے کریں، وہ کسی نہ کسی شکل میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو حملے ہو رہے ہیں یا ادھر، تو ان کا تعلق عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذہبی جو گروپ جو مذہب کے نام پہ استعمال ہو رہے ہیں، یہ گروپس ہیں جو بلوچستان والا جو مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طالبان جو ہے وہ اس طرح سے ریٹ نہیں قائم کر پائے، جس کی وجہ سے یہ گروپ ابھی تک اس طرح سے کاروائیاں کر پا رہے ہیں، لیکن ہم افغانستان میں اگر امن و امان کی صورتحال کی بات کریں تو وہاں پہ اس قسم کے واقعات اس وقت نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان میں یہ بدامنی کیوں ہے اور کیوں پاکستان کو اس وقت ٹارگٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، کابل میں بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک، کچھ ہفتے پہلے تک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعے کو کابل میں یا اس کے ارد گرد یا کسی مسجد واقعات ہو رہے تھے، تو داعش اس میں ذمہ داری بھی قبول کر لیتی تھی۔ تو جہاں تک داعش کا اپنا تعلق ہے، نہ صرف کہ وہ اپنا امپیکٹ بنانا چاہتی ہے، بلکہ وہ خاص طبقے کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور وہ بالکل ہمیں ظاہر ہے، واضح ہے، کل جو پاکستان میں ہوا، پشاور میں ہوا، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو داعش کی اپنی سوچ اس طریقے سے ہے، اور وہ اس راستے سے اپنا فٹ پرنٹ بڑھانا چاہتی ہے۔ لیکن دیکھیے، سیدھی بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا اور صحیح فرمایا، افغانستان کی حکومت ایک ٹولے کے ہاتھ میں آ گئی ہے جس کا نام ہے افغان طالبان، اور جن کو ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ اور فنکشنز اور یہ سب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو صرف ایک چیز پتہ ہے کہ جو آ کے ہمارے ملک کے اندر بیٹھ گیا تھا اس کے خلاف لڑو۔ وہ اپارٹ فرام دیٹ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ فوج ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں،
یہ چیپٹرز ہیں, TTP کے چیپٹرز ہیں. مثال کے طور پہ اورکزائی چیپٹر ہے, باجور چیپٹر ہے. جو پتہ چلا ہے کہ اورکزائی اور باجور چیپٹرز کے سپلٹ ہو گئے TTP کے مین لیڈرشپ سے, اور انہوں نے جا کے داعش کے ساتھ مل گئے. اب وہ ہیں, ان کی ایکسپرٹیز پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور وہ آ کے یہ مسجد پہ سنا ہے کہ انہوں نے بم کیا ہے. اور بھی اب ایکسپلینیشنز آنے لگ جائیں گے, مگر جتنے بھی ایکسپلینیشن, جتنے بھی سپلنٹر گروپس, جو بھی ہو رہا ہے افغانستان پہ, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر, جیسے میں نے کہا, ایک ٹولہ آ گیا ہے جو ایک ماڈرن سٹیٹ کو کبھی چلایا ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا. ان کو پتہ ہے ایک وہ اپنے وہ بندوق لے کے پھرتے رہتے ہیں اور پہاڑوں میں بڑے اچھی لڑائی کرتے ہیں, but they don't know how to run a state. ٹھیک ہے, اب یہ کسی کے ساتھ پھر دوستی کرتے ہیں, نہیں نہ یہ بھائی ہمارے ساتھ دوستی کریں, یا چلیے آپ کسی اور ملک کے ساتھ جا کے دوستی کریں, کچھ ٹریننگ لیں, کچھ حاصل کریں. I don't know, بس ان کا ایک ہی یہ ہے, تو ایسا چل نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ ایسا. لیکن ہمارا تو پرابلم پھر یہ ہے نا کہ ہم ہمسائے تو نہیں بدل سکتے چودھری صاحب, تو ہمیں تو اب سروائیو کرنا ہے. تو ہم پھر کیا کریں, کس طرح یہ تو پھر اس طرح مطلب تو یہ ہوا کہ ایک مستقل خطرہ ہمارے ارد گرد منڈلا رہا ہے جب تک وہاں پر یہ ان کی گورنمنٹ ہے. جی, اس سے بڑا خطرہ تو آپ کو پتا ہے کہ بھارت ہے, جو کہ پچھلے 75 سال سے خطرہ ہے. تو پاکستان نے سیکھ لیا نا کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے ایک ہمسائے کے اندر. تو اگر آپ صرف یہ فیصلہ کریں اپنے ذہن میں کہ کیا افغانستان بھی, بلکہ ایگزیکٹلی اس طرح کا نہ صحیح, لیکن کیا اسی طرح کا ایک اور ہمسایہ بننے جا رہا ہے, تو پھر ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ایسے ہمسائے کے ساتھ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے, اپنے ملک میں امن کیسے قائم کرنا ہے. اور اگر آپ کا دشمن سرحدوں کے پار ہو یا سرحدوں کے اندر آ جائے تو اس کا کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں تو واضح ہیں, صرف فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ افغان طالبان اس وقت کیا پاکستان کے حلیف ہیں, درمیانے ہیں, حریف ہیں, کیا ہے. اور جب تک وہ فاصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستانی ریاست کے جو سو گائز یہاں پر ویڈیو اینڈ ہوتی ہے. سو گائز بہت ہی جو ہے دکھ بھرا سانحہ ہوا ہے پشاور کا. آئی ہوپ کہ آپ بھی جو ہے فیل کر رہے ہوں گے, بیکاز انسانیت جو ہوتی ہے, ہیومینٹی جو ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے ہوتی ہے. اب پشاور میں جتنے لوگ مرے ہیں وہ ہوئے ہیں 50 کے راؤنڈ باؤٹ, 50 کے راؤنڈ باؤٹ جو ہیں وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا جو کانفرنس میں وہ بتا رہے ہیں, وہ یہ مذمت کرنے کے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف یہ کریں گے, فلاں کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن پارٹی یہ تو فلاں, اپوزیشن پارٹی کے بارے میں ایکسکیوزز, لیم ایکسکیوزز یہ کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ سب انڈیا کی سازش ہے, یہ روح کی سازش ہے, روح کی سازش ہے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. ہمارا کنٹری موو آن کرنا ہی نہیں چاہتا. ان سمپل ورڈز یہ ہے کہ اگر میں تشریح کرنے بیٹھ جاؤں تو یہاں کافی بڑی تشریح ہو جائے گی. ان شارٹ یہی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرنا نہیں چاہتا, سارے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. اب یہ پشاور سانحے کے بعد کل ہی کی بات ہے, اور آج بھی کافی گردش کر رہی ہے پاکستان کی نیوز کے اندر, کہ PTI کے جو مین لیڈرز تھے وہ پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہاں وکٹیں گرنا سٹارٹ ہو گئی ہیں جو موجودہ حکومت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جتنے بھی یہ ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ ان کاموں میں, ان فضول کاموں کے اندر جس میں جانی نقصان, انسانیت کا جانی نقصان کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے پاکستان دوسرے دیشوں کو, تو وہ جب ایک گروپ میں سے کچھ لوگ جب ناراض ہو جاتے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کام کو چھوڑنے کے وہ ایک نئے گروپ میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں. وہ TTP سے پھر فلاں داعش یا فلاں ٹینگ جتنے بھی گروپس ہیں, میں نام مینشن نہیں کروں گا فار سم ریزنس, آپ کو پتہ ہے کیا ریزنس ہو سکتی ہیں, تو وہاں سے نکل کے وہاں چل جاتے ہیں, پھر وہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اب پشاور آج سے 7 سال پہلے اگر دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ بم دھماکے ہوتے تھے, کوئٹہ کے اندر ہوتے تھے, کافی سٹیز کے اندر تھے, بٹ پشاور ایک ایسا سٹی تھا جہاں بہت زیادہ ہوئے تھے. اب یہ دوبارہ یہ دھماکہ ہوا ہے, اور اوپر سے آسٹریلین ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئی ہے, پاکستان کے اندر کرکٹ کھیل رہی ہے, ODI کھیلنا ہے, ابھی T20 کھیلنا ہے, ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن ہے آج.
वो भी उसका भी खतरा लाक हो गया, उनको भी सिक्योरिटी जो है खदशात हैं कि वो पाकिस्तान में खेलें या ना खेलें। तो इतने अरसे बाद टीम आई है, 24 साल बाद आई है, पहले भी आती रही है, मुलतवी होते रहे हैं, 1-2 टेस्ट खेलते थे, चल जाते थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। बट अब जब के धमाका हुआ है उसमें काफ़ी बच्चे थे जो कि नमाज़ पढ़ने गए थे और अपने सैक्रेड प्लेस गए थे, अपने रिलीजियस जो नमाज होती है उसको अदा करने गए थे, तो वो वापस नहीं आए, उनकी जानें चले गई। और काफ़ियों के तो गर्दनें जो हैं वो अलहदा, तन से अलहदा थी, जिस्म से अलहदा थी। और मैंने वीडियोस देखी तो मैं हिल कर रह गया यार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, उसको इसकी मजम्मत करना होगी। अदरवाइज़ जो है फ़िरका वारियत जो है वो क्यों फैलता है। अब आपकी हुकूमत का ये होना चाहिए कि आप अपनी आवाम को कहें कि भाई हम फुल कोशिश करेंगे उन दहशत गर्दों को पकड़ने में और उनको सख्त से सख्त सज़ा देंगे, बजाय इसके यहाँ फ़िरका वारियत जो है वो ज़्यादा हो रही है। आपको अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फ़िरका वारियत जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, फ़िरके बन चुके हैं, सारे एक दूसरे के मुखालिफ हैं, बजाय इसके कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। वो बस अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ लड़ाई करे जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का मीडियम यूज़ कर रहे हों या कोई और मीडियम कर रहे हों या फ़ेस टू फेस बात कर रहे हों। बात यहीं ख़त्म होती है कि आपस में ही गुत्तम गुत्ता है, बजाय इसके कि अपने आप को मूव ऑन किया जाए। सो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और अच्छी लगी होगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही लाइक करते रहें और सपोर्ट करते रहें। टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।